أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اب یہاں پر اللہ رب العالمین منافقوں کی کچھ حرکت، کچھ مذمت کو بیان کر رہے ہیں کہ منافقوں کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں. کہ اخنس بن شریح نامی ایک منافق تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں برابر حاضر رہتا اور بالکل آگے کو ہو کر بیٹھتا، بالکل سامنے بیٹھتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بہت زیادہ واہ گیری کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چکنی چپٹی باتیں کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھروسہ کر لیں، یعنی ایسی چکنی چپٹی باتیں کرنا کہ سامنے والا پگھل جائے، پورے یقین، پورا بھروسہ کر لیں. اس قسم کی باتیں اور قسمیں کھانا، اپنے ایمان کی قسمیں کھانا، اللہ کے نبی سے محبت کی قسمیں کھانا، اس کے دعوے کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر واہ گیری کرنا، یعنی یہ ساری حرکتیں اس کے اندر تھیں. اور جب پیچھے ہو جاتا، یعنی اپنے ہم میں لوگوں کے پاس جاتا تو پھر جو ہے مسلمانوں کو تکلیف کیسی دی جائے، اذیت کیسی دی جائے، ان کا مال کیسے لوٹا جائے، ان کو نقصان میں کیسے ڈالا جائے، اللہ کے نبی کو تکلیفیں کیسی دی جائیں، اس کی پھر چالیں، اس کی تیاریاں، اس کی کوششیں، اس کے منصوبے، اس میں لگا رہتا. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو بندہ آپ کے سامنے آتا ہے اور بیٹھ کر چکنی چپٹی باتیں کرتا ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، یہ منافق ہے. یہی فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی آپ کو باتیں بڑی پسند آتی ہیں. من يعجبك قوله، جس کی باتیں آپ کو بڑی پسند آتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبی، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس کے دل میں جو کچھ موجود ہے، یعنی وہ باطن میں کیسا ہے اس پر اللہ گواہ ہیں. ظاہر پر تو آپ گواہ بن رہے ہیں اور آپ کو اس کی چکنی باتیں اس کو بڑی پسند آ رہی ہیں اس کی باتیں، مگر اللہ گواہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ لوٹتا ہے آپ کے پاس سے، سعیٰ فی الارض، کوششوں میں لگ جاتا ہے، کوششیں کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد مچائے، یعنی زمین میں فساد مچائیں. ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی اور نسل کو برباد کریں، اس کی کوششوں میں لگتا ہے، ہلاک کرنے کی کوششوں میں لگتا ہے. ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرث یعنی کھیتی کی، والنسل اور نسلوں کی. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہیں ایسے فسادی اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہیں دنیاوی زندگی میں، مگر اس کے دل کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جان رہے ہیں اور گواہ ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سخت جھگڑالو ہے. اور جب یہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے فساد مچانے کا، زمین میں فساد کرتا ہے اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسلوں کو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے، ان حرکتوں سے بچ، اپنے آپ کو بچا لے، باز آ جا اور ڈر اللہ سے، اخذتہ العزہ، تو اس کو اس کا فخر یا اس کا گھمنڈ اس کو پکڑ لیتا ہے، کرنے نہیں دیتا. جھک کر
اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنا، ایمان اور اعمال پر چلنا، اپنے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کا پیدا کرنا، اخلاق اور انسانیت پر چلنا، یہ اس کا گھمنڈ اس کو کرنے نہیں دیتا، پکڑ لیتا ہے، بالاسم یعنی گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، فحسبہ جہنم، تو بس اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اخنس بن شریق کے تعلق سے یہ باتیں تھیں کہ یہ دنیاوی اغراض کو حاصل کرنے کے لیے یا شہرت کو حاصل کرنے کے لیے یا مال کمانے کے لیے اگر کوئی انسان اپنی چکلی چپٹی زبان کا استعمال کر رہا ہو، زبان میں تو شہد ہے مگر دلیں جو ہے اگر ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، تو یہ منافق کی علامت بتلائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب غصہ آ جائے تو گالیاں بکے، یہ منافق کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان ہے جو جھگڑالو ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہاں پر مذمت ظاہری کی بیان کی، اور یہ اخنس بن شریق کے لیے تو نازل کی گئی، مگر قرآن شریف نے نام نہیں بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والی امت تک کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ان صفات کا جو بھی حامل ہوگا، ان صفات پر چلنے والا جو بھی ہوگا، وہ سب اسی وعید میں شامل ہوں گے، یعنی اسی میں ان کا پھر شمار ہوگا، یعنی وہ منافق میں کی فہرست میں وہ داخل سمجھے جائیں گے۔ جی سیکنڈ پوائنٹ کیا بولے آپ؟ منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور سیکنڈ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب غصے میں آ جائے یا جھگڑا کرنے پر اتر جائے تو گالیاں بکے۔ آگئی بات؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ وارد ہے، روایت آئی ہے۔ باجی تھوڑا سا اس کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اس کا تھوڑا سا دوبارہ اوپر بتائیں گے؟ ہاں، اور جب کہا جاتا ہے اس سے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے، یعنی اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، ڈر اللہ سے، یعنی بچ ان حرکتوں سے باز آ جا، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، تو پکڑ لیتی ہے اس کو اس کی عزت، یعنی اس کا یہاں پر عزت کا ترجمہ جو یہ ہوگا کہ اس کا گھمنڈ، اس کے اپنی شہرت، اپنی جاہ، یہ چیزیں اس کو آڑ آ جاتی ہیں، یعنی اس کا گھمنڈ فخر آڑ آ جاتا ہے، اور وہ حقیقتاً مسلمان ہونے کو یا حقیقتاً مومن ہونے کو اس کو نہیں چھوڑا، اس کا گھمنڈ اس کو نہیں چھوڑتا، یعنی گناہوں سے باز آنے میں اس کی۔ منافق کا نام کیا بتائے؟ اخنس بن شریق۔ تو فحسبہ جہنم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ایسے ہی کو جہنم کا ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یا کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب آگے جو ہے اللہ رب العالمین مومن کی یعنی کچھ صفات والے مومن کی تعریف کر رہے ہیں، مومنوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو من یشری نفسہ، یعنی بیچتے ہیں اپنے آپ کو، بیچتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی خوشی کو ڈھونڈتے ہوئے، اللہ کی مرضی کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ
نہایت مہربان ہیں اپنے بندوں پر، یعنی بڑے باریک بینی کے ساتھ، یعنی بڑی شفقت کے ساتھ۔ رعوف اس کو کہتے ہیں جو بڑا باریک بین ہو یا بہت ہی زیادہ مشفق ہو، یعنی جو شفقت کرنے والا ہے وہ انسان جس کے اندر شفقت ہوتی ہے نا، وہ بڑی باریکی سے ہر چیز اور ہر پہلو کو دیکھتا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ رعوف کہتے ہیں یعنی بہت ہی انتہائی حد تک شفقت ہو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مشفق ہیں، نہایت ہی مشفق ہیں۔ راؤف کے معنی تھوڑا سا کیسے سمجھا؟ مشفق، شفقت کرنا، شفقت کرنے والے انتہائی درجے میں، یعنی ہر اعتبار سے اس کا سوچا جائے، اس کے بارے میں خیال کیا جائے۔ ایسا ہر بڑا انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹے پر شفقت کرے، یعنی اس کی ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جائے۔ چھوٹوں کا حکم دیا گیا ہے بڑوں کا ادب کرے، مگر بڑوں کو حکم دیا گیا ہے چھوٹوں پر شفقت کرے، یعنی ان کو شفقت کی ضرورت ہے، اس طریقے سے۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پر جو اللہ رب العالمین مومن کی جو صفات بیان کر رہے ہیں، تو کون سے بندے کی تعریف کر رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ مہربان ہے یا مشفق ہے، بڑی شفقت والے ہیں اپنے بندوں پر۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، مگر رومی تھے اور رہتے تھے مکہ معظمہ میں۔ تو جب انہوں نے مسلمان ہو چکے تھے، مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے اور مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، تو جب انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہا تو کافروں کو پتہ چل گیا۔ تو یعنی شروع اسلام میں حالت یہ تھی کہ ایک تو کافر مکہ معظمہ میں اسلام میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے، اگر کوئی چوری چپکے سے مسلمان ہو جاتا اور ان کو پتہ چل جاتا کہ فلانے نے مسلمان ہو گیا ہے تو پھر اس کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتے تھے، یعنی اس کے پر ظلم، ہر طرح کے ظلم کسنا، پریشان کرنا، اس طریقے سے۔ تو اب بعض مسلمان جو ہے چھپ چھپا کر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے تو مسلمان جو ہے چھپ چھپا کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا چاہتے اور ہجرت کر لیتے اور کامیاب ہو جاتے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہا تو کافروں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے آ کر راستہ روک لیا۔ جب وہ راستہ روکا تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ تم کو تو اچھا پتہ ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، یعنی ان کی تیر اندازی مشہور تھی کہ ان کا کبھی تیر خطا نہیں کرتا تھا، ان کی نشانہ جو ہے کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے پاس تیریں باقی رہیں گی اس وقت تک میں تم پر وار کرتا رہوں گا اور میری تیر تو خطا نہیں ہوگی، اور رہی بات اگر میری تیریں ختم ہو گئیں تو پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میری تلوار بھی ٹوٹ گئی اس کے بعد جا کر تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں جو ہے تمہارے درمیان ایک بات کا میں اپیل کرتا ہوں، مطلب ایک ڈیل کرتا ہوں کہ میرا مال جو مکہ معظمہ میں ہے، بہت زیادہ مال انہوں نے کمایا تھا، جب مکہ شروع میں آئے تھے تو بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے، مگر انہوں نے تجارت کی اور خوب مال کمایا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میرا مال جو ہے مکہ میں میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ جائیں اور میرا وہ سارا مال لے لیں اور میرا راستہ چھوڑ دیں۔ تو ان لوگوں کو پتہ تھا، ان کافروں کو، کہ اس کی تیروں سے تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے، تو بہتر ہے کہ مال ہی لے کر اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے مال کو قبول کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں اب تم مکہ سے جا رہے ہو تو تمہارا مال، یہ تم نے جو بھی مال کمایا ہے یہ مکہ میں آ کر کمایا ہے تو یہ مکہ ہی کا ہو گیا، تم اس کو اب یہ تمہارا نہیں ہے، ہمیں مال دے دو۔ تو اس پر یہ راضی ہو گیا خوشی سے اور انہوں نے اپنا مال دے دیا، یعنی مختلف روایات ہیں۔ بہرحال
جب وہ انہوں نے پھر آگے کی طرف رخ کیا اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو مدینہ سے باہر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر حرہ کے پاس یعنی مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں مدینہ کے باہر آئے اور ان کے استقبال میں، اور ہر صحابی جو ہے ان کو آگے بڑھ بڑھ کر خوشخبریاں دینے لگا، مبارکبادیاں دینے لگا کہ آپ کو تجارت جو ہے بڑی نفع، مبارک ہو آپ کی تجارت، آپ کو اللہ خوب برکتیں دے، نفع دے، اس طریقے سے بڑی تجارت کی نفع آپ نے کی، بڑے نفع بخش تجارت آپ نے کی، اس طریقے سے مبارکبادیاں دینے لگے۔ تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں چلا، یہ تو راستے میں اکیلے چلتے ہوئے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی تجارتوں میں بھی نقصان نہ دے، آپ لوگوں کو بھی نفع دے، اور مگر مجھے یہ بتاؤ کہ مبارکبادیاں آگے بڑھ بڑھ کر آپ کیسے دے رہے ہیں اور آپ میرے استقبال میں کیوں آئے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تمہارے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، یہ آیت بتائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی یہ والی آیت ان کے نازل ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہی اللہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ایک دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ایک آیت قرآن شریف نازل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، یعنی ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، تاکہ ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، کیونکہ اس کی بکری ہو چکی ہے، یہ خریدا جا چکا ہے۔ اگر ہمیں جنت والا ٹھکانہ چاہیے تو ہم نے اس کو بیچ دیا ہے، سمجھ لیں کہ ہماری اس کی بکری ہو چکی ہے، اب یہ اپنی مرضی سے چلنے والا جسم نہیں اور نہ ہی ہمارا مال ہماری اپنی مرضی سے خرچ کرنے والی چیز ہے، بلکہ اس کی بکری ہو چکی ہے، اب یہ اللہ کی امانت ہے، اب یہ اللہ کی مرضی پر چلے گا، ہماری جان بھی اللہ کی مرضی پر چلے گی، یعنی ہمارا خود کے جسم کا ہر عضو کا استعمال اور ہماری زندگی کے قیمتی اوقات یہ سب، اور ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں، ہماری جوانی، ہماری سب جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، اور ہمارا کمایا ہوا مال بھی یہ ہمارا نہیں بلکہ اس کی بھی بکری ہو چکی ہے، اللہ کی مرضی پر خرچ ہوگا، یعنی ضرورت پر ہم ضرور خرچ کریں گے مگر حلال اور حرام کو دیکھتے ہوئے ضرورت پر ضرور خرچ کریں گے اور فضول خرچ سے بچیں گے، کیونکہ یہ امانت ہے، اس میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بات کا خیال رکھا جائے گا۔ اس طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے یعنی اپنے پاک کلام میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کر دی اور ہمیں سمجھا دیا کہ ہماری زندگیاں کیسی ہوں اور ہماری زندگیوں سے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، کس طریقے کی زندگی ہم سے اللہ پاک چاہتے ہیں، اور کس طریقے کی زندگی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جنتوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ بات اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتلا دی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، اس کو مزید کھول کر ہمارے سمجھا رہے ہیں، آگے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طور پر، پورے کے پورے تو مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کس کو بولا جا رہا ہے؟ کافروں کو نہیں بولا جا رہا، یہود کو نہیں بولا جا رہا، نصارہ کو نہیں بولا جا رہا، یا مجوسی یا صائبی کو نہیں بولا جا رہا، بلکہ خطاب ہو رہا ہے مومنین سے، مومن کہتے ہوئے خطاب دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا، یعنی اے اسلام لائے ہوئے لوگ، بلکہ یہ کہا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لے آئے، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جو مسلمان ہوئے جنہوں نے اسلام لایا، نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم اتباع نہ کرو، یعنی قدم بقدم چلنا، اتباع کہتے ہیں قدم پر قدم رکھ کر چلنے کو، تو قدم پر قدم رکھ کر نہ چلو، یعنی خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پر،
انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی یہاں پر اس کا شاہ نزول یہ آتا ہے کہ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسد بن عبید، ثعلبہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہفتے کے دن ہمیں ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہفتے کا دن یہود کے یہاں پر بہت ہی زیادہ قیمتی اور مبارک دن سمجھا جاتا تھا، عبادت کا دن سمجھا جاتا تھا، اسی وجہ سے وہاں پر ان کو شکار یا دنیاوی کسی کام کی کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی کمائی دمائی سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار بھی نہ کیا جائے مچھلیوں کا، تو اور وہ مخصوص ان کے لیے عبادت کے لیے وہ دن کو مخصوص کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم جو ہے ہفتے کے دن کو بھی ہمیں کی بھی اہتمام کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور راتوں کے وقت میں تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر اور کہا کہ کیونکہ ابھی ہفتے کے دن کی ممانعت یا ہفتے کے دن کا برا ہونا تو کہیں اسلام میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نصارہ، یہود کا یہ ہے، نصارہ میں اتوار والا دن مقدس مانا جاتا ہے، ان کے نزدیک اتوار کو انہوں نے چنا ہوا تھا اپنے مقدس دن کے لیے، عبادتوں کے لیے، تو ہمارے نزدیک جمعہ والا دن مبارک ہے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کی بھی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، اور جمعہ کے دن کی بھی عزت و تعظیم و تکریم کریں گے، اور کچھ جو اچھی باتیں ہیں تورات اور انجیل میں ہم اس پر بھی عمل کریں گے، اس کی بھی تلاوت کریں گے اور اس کی بھی تلاوت کریں گے، یعنی جو وہاں پر جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی اپنائیں گے، یہاں پر جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی اپنائیں گے۔ یہ ان کا سوال تھا، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ نہیں، بلکہ مکمل طریقے سے تمہیں دین اسلام پر چلنا ہے اور دین اسلام میں داخل رہنا ہے۔ دین اسلام میں رہتے ہوئے کسی اور مذہب کو پسند کرنا، یہ اس کی کوئی گنجائش، یا کسی اور مذہب کی کچھ چیزوں کا احترام کرنا، ناقدری الگ بات ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی حرمت کرنا، اس کو بھی اپنانا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب دین اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں تو پورے کے پورے محمدی بن کر رہیں گے، پورے کے پورے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق رہیں گے، اور وہی شریعت پسند کی جائے گی اور وہی شریعت قبول کی جائے گی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا 100% طریقہ ہوگا۔ تو یہ بات کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی۔ تو اس میں کسی کو کچھ سوال ہے؟ جی وہ کون صحابی تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن عبید، ثعلبہ وغیرہ۔ تو اس میں کسی کو کچھ شک ہے؟ اب ہمارے جو یہ ہے کہ جی ہاں، جیسے ہے کہ جیسے کوئی مسلمان کا کچھ بجنس یا کچھ ہی ہے، دکان ہے، تو وہ اتوار کو بند نہیں کر سکتا نا؟ کر سکتے ہیں سہولت کے لیے۔ ابھی ہم یہاں پر ہماری نیت اس کی نہیں، یہ حرمت والا دن ہے، اس میں تجارت نہیں کرنی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ سہولت کے اعتبار سے چھٹی لینا ہے تو جمعہ کو چھٹی لے سکتے ہیں تو جمعہ کو لے لیں، اتوار کو لینا ہے چاہتے ہیں تو اتوار کو لے لیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اتوار کو بچوں کو بھی چھٹی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو آپس میں ملنا ملانا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے، اگر یعنی دنیاوی ضروریات کے تحت اگر ہم کسی چیز کو کچھ ہم چن رہے ہیں تو الگ بات ہے، مگر اسے مذہب کا دخل دے کر چننا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی اب دیکھیں، جیسے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز حرام تو نہیں ہے، دکھنے میں اچھی لگتی ہے تو ہم اس کو اپنائیں گے۔ اب جیسے بندیا لگانا ہے، بندیا اسلام میں کہاں کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، کسی حدیث میں نہیں ہے منع کیا ہوا، کسی حدیث میں بندیا لگانا، قرآن کی کہیں آیت نہیں ہے جس میں بندیا لگانے سے منع کیا گیا ہے، تو چلو بندیا لگا سکتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ایسی نہیں کریں گے۔
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی ہم یہود اور نصارہ کی یا کسی اور مذہب کی نقل ہرگز ہرگز اسلام میں برداشت نہیں ہے. وہی حلیہ ہو، کھانے پینے کا انداز ہو، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ ہو، اور ہماری عبادت کے طور طریقے ہوں، ہمارے معاملات کے طور طریقے ہوں، جو بھی طریقے ہوں گے ہر سب کچھ نبی کے طریقے پر ہوگا، دین اسلام کے طریقے پر ہوگا. اگر اس کی مشابہت اگر کسی اور مذہب میں ہوتی ہے اور وہ ان کے مذہب کی خاص ہے تو ہرگز اور ہرگز اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. جیسے اذان دینے کی جب بات آئی، پہلے تو اذان نہیں تھی نا، اسلام جب شروع میں آیا تو اسلام نماز کا حکم تو آ گیا، اذان دینے کی تعلیم دی گئی، مگر اذان کیسے دی جائے، آواز سب تک کیسے پہنچائی جائے، اذان کے کلمات بھی نہیں جانتے تھے. تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے مشورہ کیا. تو کسی نے کہا کہ ہم بانسری بجا دیں گے جس کے ذریعے سے لوگوں تک آواز پہنچ جائے گی، بانسری کی آواز سن کر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے مسجد میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ ہم جو ہے دف بجا دیں گے، تو کہا کہ نہیں، یہ بھی جو ہے نصارہ کا کچھ طریقہ ہے. پھر کہا کہ ہم آگ جلائیں گے کسی چوٹی پر، اونچائی جگہ پر، تاکہ وہ آگ کو دیکھ کر آ جائیں، روشن مطلب چراغ روشن کر دیں گے، آگ جلا دیں گے. تو اللہ کے فرمایا کہ نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. پھر کسی نے کہا کہ ہم جھنڈا لہرا دیں گے، تو کہا کہ اس میں مشقت ہوگی، سب تک بات مطلب ہر کوئی نظریں اٹھا کر جھنڈے کو ڈھونڈتا رہے، یہ مناسب نہیں ہے. یعنی دنیاوی ضرورت کو بھی دیکھا، سہولت کو بھی دیکھا. پھر اس کے بعد اسی کشم میں رہے کہ کیا کیا جائے، لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیا ہوگا. تو پھر اللہ رب العالمین نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب آیا، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا، اور دیگر اور صحاباؤں کو بھی آیا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا، اس لیے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کر کے مسجد چلے گئے، اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے مسجد گئے، اور یہ دل میں یہ سوچا کہ جب تک یہ لوگوں کو نماز کو بلانے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. یہ سوچتے ہوئے انہوں نے مسجد کے اندر چلے گئے اور وہیں سو گئے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں خواب دکھلایا کہ کوئی جو ہے نماز کو بلانے کا طریقہ، یعنی اذان کے کلمات اس میں سکھلائے گئے تھے، اذان کے کلمات بتلائے گئے تھے. تو پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طریقے سے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا. تو پھر اس کو پسند فرمایا اور اذان قائم ہو گئی کہ اونچی آواز میں اذان کے کلمات کو پکارا جائے، بولا جائے، تاکہ جس کے ذریعے سے پھر لوگ جمع ہوں. تو یعنی جب نماز کو بلانے میں دشواری ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسی صورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کوئی بات آئی تو اس کو رد کر دیا، مجوسیوں کی مشابہت میں کوئی بات آئی اس کو بھی رد کر دیا، نصارہ کے یعنی کسی اور مذہب کے طریقے کو اختیار نہیں کیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیرو رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی آئے تو وہ عورتوں کی مشابہت، بھڑکدار رنگیلا کپڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا، صحابی کے بات کا سلام کا بھی جواب نہیں دیا. تو صحابی گئے اور اپنے اس کپڑے کو اتارا، چادر کو اتارا اور تندور میں جھونک دیا، پھر واپس اپنی سادی چادر پہن کر آئی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس چادر کا کیا کیا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے اس کو تندور میں جھونک دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کو دے دیتا، گھر کی عورتیں پہن لیتی. یعنی عورتوں کی مشابہت، یعنی کسی بھی یعنی جو چیزیں اسلام میں منع ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے منع فرمایا اور اس کی ناراضگی کا اظہار کیا اور سختی سے منع فرمایا. تو یعنی مشابہت ایک اہمیت رکھتی ہے. اب ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا دل اچھا ہو تو ہو گیا، ہمارا دماغ اچھا ہو تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دماغ کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، نہیں بلکہ ظاہر بھی دیکھا جاتا ہے. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. آگے دیکھیں گے.
تو کسی بھی ہمارے معاملے میں، جیسے ابھی منگل سوتر پہننے کا جیسے رواج ہے، اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ صحاباؤں نے کیا پہنا تھا؟ صحابیہ عورتوں کو پہنایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنوانے لگوایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو پہنوایا؟ نہیں، کہیں اس کی سند نہیں ہے، یہ راجپوتوں سے آیا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے راجپوت عورت سے شادی کی تو اس نے پہن کر آئی، اب اس کا دیکھا دیکھی پھر جو ہے بادشاہ کے دربار میں جو اس کی دوسری بیویاں تھیں وہ پہننے لگیں، پھر اس کے بعد ان کے وزیروں کی بیویاں پہننے لگیں، اس طریقے سے ہوتے 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 پھر یہ چیز پھیل گئی۔ اب یہ رواج اب یہ کہاں سے آیا؟ اس کی اصل، اس کی نسل راجپوتوں سے چل کر آئی ہے۔ تو یہ اسی لیے اسلام میں یہ منع کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی عقیدے میں یا ہماری زندگیوں میں کوئی اس کی وجہ سے، اس کے پہننے سے یا نہ پہننے سے کوئی تبدیلی یا بڑھوتری یا اچھائی یا بگاڑ کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس طریقے کے عقیدوں کو ہمیں ہٹانا ہے، اور پورے کے پورے طور سے اسلام میں جو عقائد ہیں، اسلام میں جو طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں، انہی طریقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جان کر ہمیں اپنانا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم باوجود تمہارے پاس ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ گیا ہو تمہارے پاس کھلی ہوئی احکامات یا کھلے ہوئے نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی وہ جو ہے باوجود دلائل کے آنے کے، کھلی کھلی نشانیاں آنے کے، کھلم کھلا احکامات کے نازل ہونے کے باوجود اگر تم نے پھسل گئے اپنے احکامات پر چلنے میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست حکمت والا ہے، یعنی بڑی اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین سزا کو یا پکڑ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان ياتيهم الله في ظلل، کہ اللہ تعالیٰ آئے گا آسمانوں میں، من الغمامی، بادلوں کے اندر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو کر دیا جائے گا، یعنی کام انتہا کو پورا کر دیا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کسی کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قیامت کے بعضوں کا یہ رہتا ہے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی؟ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت تاخیر ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اگر ڈرایا جائے، سمجھایا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں میں، ابر کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی پے در پہ اترنے لگ جائیں، اور معاملوں کے فیصلے ہونے لگ جائیں؟ اس بات کا انتظار ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ اپنے آپ کو بنا کر اور سنوار کر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگیوں پر لانے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ قیامت آ جانے کا انتظار ہے، کہ قیامت آ جائے گی اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب صحیح ہو جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کسی کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، سارے معاملوں کو، سارے فیصلوں کو، یعنی سارے امور کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ایسا ہوگا، وہ ایسا فیصلے کا دن ہوگا کہ اللہ رب العالمین، یعنی زمین ریزے ریزے ہو جائے گی، اور پہاڑیں تو روئی کے گالوں کی مانند ہوا میں اڑ جائیں گے بھوسے کی طرح، اور اللہ رب العالمین اس وقت خود اتریں گے، خود آئیں گے، اور اللہ رب العالمین کا آنا بادلوں کے سائبانوں کے اندر سے ہوگا، اور ایک آواز ایسی ہوگی کہ سننے والوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔
اب ایسے وقت میں فرشتے بھی صف در صف صف در صف باندھ کر نیچے اتر رہے ہوں گے، اور جہنم بھی گھسیٹ کر لا کر کھڑی کر دی گئی ہوگی، اور اس دن جو ہے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ رہی ہوں گی۔ تو امام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہیبت الہی کا دن ہوگا کہ ہر نبی گھٹنے کے بل گرا ہوا ہوگا، اور ہر نبی کے بدن کے ہر روئے سے بجائے پسینے کے خون ٹپک رہا ہوگا، اور ہر نبی کی زبان پر یا رب نفسی یا رب نفسی ہوگا۔ یا ایسا ہیبت والا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے پورے جہ و جلال کے ساتھ ہوں گے۔ یہ انصاف کا دن ہوگا، یہ پکڑ کا دن ہوگا، یہ سزا اور جزا کے دینے کا دن ہوگا۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ جو ہے گھبرا کر انبیاء ان سے شفاعت کے خاطر طلب کرنے لگیں گے، انبیاء علیہ السلام سے سفارش کرنے کے لیے دوڑیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے صاف جواب ملے گا کہ ہم نہیں کر سکتے، جواب نفی کا ملے گا کہ ہمیں خود ہماری کچھ غلطیاں یا کچھ خطاؤں کا ڈر ہے، ہم صفات نہیں کر سکتے، تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیں گے کہ میں تیار ہوں اور میں اسی کا اہل ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جائیں گے اور عرش کے تلے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اور اللہ رب العالمین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کر بادلوں کے سائبانوں میں قیامت کے میدان میں اتریں گے، اور آسمان دنیا اس وقت ٹوٹ جائے گا اور تمام کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین جو ہے میزان قائم کر دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ہر کوئی یعنی ہر فرشتہ اللہ رب العالمین کی ہیبت میں گرفتار ہوگا، گھبراہٹ میں، یعنی مزید گھبراہٹ ان کی بڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ فیصلے کا دن ہے۔ فرشتوں کا تو حساب کتاب ہونا نہیں ہے، مگر وہ ایسی ہیبت کا دن ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے جہ و جلال کو دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اس کی قدرت کو اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو دیکھ کر ہر فرشتے کی زبان پر سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمہ، سبحانہ ابدا ابدا۔ اس قسم کی تسبیحات فرشتوں کی زبانوں سے بے ساختہ نکل رہی ہوں گی۔ تو اس وقت جو ہے ہر ایک کی زبان گونگی ہو کر رہے گی، اور ہر ایک کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور ہر ایک کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس وقت ترازو کو قائم کیے ہوں گے، اور باری باری سے ایک ایک کو بلا رہے ہوں گے اور اس کی زندگی کا حساب لے رہے ہوں گے، یعنی اس کے والد کے نام کے ساتھ ایک ایک کو بلا رہے ہوں گے، یعنی فلاں کی بیٹی فلاں حاضر ہو جائے، فلاں کا بیٹا فلاں حاضر ہو جائے، اور اس کی بالغ ہونے کی دن سے لے کر، اگر کسی نے بالغ 11 سال میں ہوئی ہو تو اس دن سے، اس گھڑی سے، اگر کسی نے بالغ 9 سال میں ہوئی ہو تو اس دن سے یا اس گھڑی سے اس کی نمازوں کا حساب، اس کے فضول اوقات کا حساب، اس کے فضول کھانوں کا حساب، اس کے فضول سونوں کا حساب، اس کے فضول پہننے کا حساب، اس کے فضول بولنے کا حساب، ہر سیکنڈ کا حساب مانگا جائے گا، ہر سیکنڈ کا حساب مانگا جائے گا۔ تو ہم خود غور کریں کہ ہمارا حساب کیسے دیں گے اور کیا دیں گے، ہمارے پاس کیا جواب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے اتریں، وقضی الامر اور فیصلے کریں عام معاملوں کے اور کاموں کا فیصلہ کریں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ویسے اور یہ بات تو ہونی ہی ہے، دیر سے ہو یا جلد ہو، مگر یہ تو ہونی ہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر کسی کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العالمین اتریں گے تو مخلوق اور اس کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے اور سارے انسانوں کے، مخلوق یعنی مخلوق سے مراد قیامت کے میدان میں جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اور جانور، چرند پرند جو بھی جاندار ہیں سب ہوں گے، سب کا حساب ہوگا۔ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جو دیگر مخلوق کا حساب ہوگا وہ ان کے حقوق اللہ کا تو نہیں بلکہ حقوق العباد کا، یعنی ان کے آپس میں جو انہوں نے ناانصافی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا، ان کو بدلے دلائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ ان کی بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جناتوں اور انسانوں کا جو فیصلے ہوں گے، اس میں جہاں یہ کافر یعنی مشرک اور ایمان بغیر ایمان پر مرے ہوئے لوگ، یہ تو سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے تو حساب کتاب کا وزن ہی قائم نہیں ہوگا۔ اب رہے یہ مسلمان جو مڈل کلاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جو مڈل کلاس کے ہیں، جو ایک دم جس کا ایمان نہیں رہا وہ تو سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ جو ہائی کلاس کے ہیں، اپر کلاس والے بولے جیسے، تو وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو درمیان والے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اترے گا تو مخلوق کے اور اس کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوں گے، ایک پردہ دو پردہ نہیں، بلکہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوں گے۔ نور کے ہوں گے، اندھیرے کے ہوں گے، اور پانی کے ہوں گے، اور وہ پانی اس اندھیرے میں وہ آوازیں کر رہا ہوگا جس سے دل دہل جائیں گے۔ وہ پانی وہ اندھیروں میں آوازیں کر رہا ہوگا جس سے دل، وہ ایک ہیبت کی آواز پیدا ہوگی، گونجنے والی آواز پیدا ہو رہی ہوگی اس میڈیم کے ذریعے سے، تو پھر جس سے لوگوں کے دل دہل رہے ہوں گے۔ تو بس اللہ رب العالمین قیامت کا ہر نبی، جو بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش سوالات انبیاء دنیا میں آئے ہیں، تو ہر نبی نے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ کسی نے اتنا قبر کے گڑھے سے نہیں ڈرایا، کسی نے اتنا جہنم کے گڑھے سے نہیں ڈرایا جتنا قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، کیونکہ یہ اصل فیصلے کا دن ہے اور یہ اصل ہیبت کا دن ہے، تو اس سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ تو اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اگر یہ پار پڑ جائے تو پھر یا تو بائیں ہاتھ والوں میں یا دائیں ہاتھ والوں میں شمار ہونے کا موقع ہے، یہ گھڑیاں ہیں، تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن ہمیں پار لگا دے۔ کسی کو سوال ہے؟ کسی کو سوال ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مختلف سٹیجز ہیں، جیسے قبر کی سٹیج ہے، وہ کتنے عرصہ تک رہے گی، پھر اس کے بعد یہ سوال جواب تو قبر میں ہی شروع ہو جانے ہیں۔ نہیں، سوال خبر میں تو کوئی سوال جواب نہیں، بس 3 سوالات پوچھے جائیں گے، بس وہ ایک ہمارے فیصلے کا ہوگا کہ جنت کے قبر کی ہمارا جو منزل ہے، قبر کا جو سفر ہے وہ کس طرح طے ہونا ہے، یہ بات یہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ یعنی، اور دیگر کسی چیزوں کا یہاں پر حساب کتاب زیادہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک تو نماز کا دیکھا جائے گا، نماز کے حساب سے خبر تنگ اور اس کی کشادگی ہوگی، چغل خوری کا ہوگا یہاں پر عذابات یہاں پر سارے عذابات نہیں ہوں گے۔ ایک تو چغل خوری کا ہوگا، پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کا ہوگا، اور نماز کے اہتمام نہ کرنے کا ہوگا۔ یہ عذابات کچھ ہلکے عذابات ہوں گے یہاں پر، یعنی پورا عذاب نہیں ہے یہ بس۔ اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اگر کسی نے سوالات میں کام پار پڑ گیا اور وہ جنتیوں میں ہے، جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں کی نعمتیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ رہی بات قبر تک کی۔ اب یہ وقت جو ہے
ایسا گزرے گا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت جب قائم ہوگی اور قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش ہمیں کس نے اٹھایا قبر ہمارے سونے کی جگہوں سے. یعنی یہ ایک مختصر سا وقت اس کو محسوس ہوگا، ایسا گویا کہ ہم نے کچھ ہی دیر کے لیے سویا ہو. یعنی وہ وقت کا گزرنا اس کو قیامت کے دن کے ہول کے سامنے، ہولناکی کے سامنے، قیامت وہ قبر میں جو بھی اس کے ساتھ گزرا ہو اس کو وہ محسوس ہی نہیں ہوگا، وہ ایک معمولی لگنے لگے گا. اب اصل جو ہے اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کا ہے. ایک منٹ. جی تو اب جو قیامت کے دن جو ہے پھر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، حقوق العباد کا ہوگا، حقوق اللہ کا ہوگا، ساری چیزوں کا حساب کتاب ہو کر پھر اب اس کو سیدھے جنت میں جائے گا یا جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا. یہ ساری چیزیں طے ہوں گی قیامت کے میدان میں. اب سیدھے جانے والے بھی ہوں گے، جنت میں ہی جائیں گے، مگر بعض سیدھے جانے والے ہوں گے، بعض جہنم سے ہو کر جانے والے ہوں گے. تو کتنی مدت ہو کر آئیں گے، کون سی جہنم میں سے ہو کر آئیں گے، کیا ہوگا، یہ ساری باتیں پھر وہ قیامت کے میدان میں طے ہوں گی. قبر میں تو زیادہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی ساری ہماری زندگی کا تو دفتر نہیں کھولا جائے گا. آگے بس سمجھ میں. جیسے پلسرات کے بعد ایک اور ہی ہوگا جو جس میں مطلب حقوق العباد نہیں اس سے پہلے دیا جائے گا بدلہ. نہیں اس سے پہلے ہی ہوگا. جب جو ہے پلسرات تو بچھائی جائے گی قیامت کے میدان میں، پلسرات بچھائی جائے گی جو 500 سال کی مسافت کا راستہ ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس پر سے گزرنا ہوگا. تو وہ وہاں پر جب بندے کی جو رفتار ہے وہ اس کی روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی زندگی میں نمازیں مقبول نمازیں ہوں، نمازوں کا اہتمام پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اور قبولیت کے قابل اگر نمازوں کا اہتمام ہو تو پھر وہ بندہ جو ہے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا اس پر سے، یعنی کرنٹ کی طرح جلدی سے نکل جائے گا. اب اس کی نمازیں جتنی بگڑی ہوئی رہیں گی یا اس کے اعمال جتنے بگڑے، ابھی نماز سے مراد کیا ہے، اس کی پوری زندگی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ نماز مطلب صرف وہ نماز والا عمل، ایسا نہیں. نماز ہے ہی کس لیے کہ پوری زندگی کے سدھار کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز جو ہے انسان کو ناشائستہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، ناشائستہ کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہر برائی سے روکتی ہے نماز. کسی نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ فلانا یوں کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک دے گی. یعنی نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان برے کاموں سے رک جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے. تو اگر کسی کی اچھی بنی ہوئی نماز ہے، یعنی اس کی نماز ایسی بنی کہ اس کی پوری زندگی کو بنا دی ہو، اس کے لباس کو بنا دیا ہو، اس کے حلیے کو بنا دیا ہو، اس کے معاملات کو بنا دیا ہو، اس کے لین دین کو بنا دیا ہو، اس کی زندگی کے ہر پہلو میں اس کی نماز کا اثر نظر آتا ہو، تو پھر وہ بندہ بجلی کی طرح پار ہو جائے گا. اور جس کی زندگی میں نماز اس کی صحیح نہیں ہے، تو مطلب دیگر اعمال صحیح نہیں، تو پھر وہ اس کی رفتار پھر کم ہوگی. جب اس کی رفتار کم ہوگی تو وہ جو ہے کٹ کر جہنم میں گر جائے گا، وہ اس کے گناہ کے اعتبار سے. یعنی روایتوں میں، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر الگ الگ اسٹیجز ہوں گے، یعنی راستے میں، پلسرات کے راستے میں، طویل راستے میں جگہوں پر ایک مطلب کہ ایمان والا ہے تو کچھ دور تک پار ہو جائے گا. پھر جیسی نماز کی کمزوری کی بات شروع ہوگی تو وہاں کٹ کر گر جائے گا. یا اگر کسی کی نماز بھی کامیاب ہے تو زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے تو وہ اور آگے جا کر وہاں سے کٹ کر گر جائے گا اس پہلو پر. یا تو پھر حقوق العباد میں اگر کچھ کمی پیشی ہے تو پھر وہاں پر وہ اس پہلو میں جا کر وہ کٹ کر گر جائے گا. یعنی الگ الگ مختلف مقامات میں یا مختلف مسافت پر لوگ کٹ کر گر رہے ہوں گے جہنم میں. نیچے جہنم دہک رہی ہوگی تو اس پر سے گزرنا ہوگا، تو وہ کٹ کر پھر جہنم میں گر جائیں گے. یعنی مختلف قسم کے
چیزیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں. بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا ہے. الغرض یعنی پانچوں ارکان جو ہے پانچوں ارکان، مگر پانچوں ارکان سے میں صرف سرسری پانچوں ارکان نہیں ہے، ہر رکن اپنے ساتھ ایک بہت بڑے زندگی کے حصے کو لیے ہوئے ہیں. اس کے تحت میں ہاں بہت سارے پہلوؤں سے وہ جڑا ہوا ہے ہر حصہ. یہ پانچ دکھنے میں ہیں اوپر سے، مگر اس کی اندر کو جو جڑیں جو پھیلی ہوئی ہیں نا، بہت سارا مواد لے کر لی ہوئی ہیں. ہاں پوری لائف کو کور کر رہے ہیں نا یہ چیزیں. جی اللہ رحم کرے ہمارے حال. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو ہمارا حساب آسان لے. کیوں کہ آسان حساب کا ہونا بہت ضروری، کیوں حساب تو سب کا لیا جائے گا، نبیوں کا بھی لیا جائے گا، حساب تو سب کا لینا ہے. مگر جو آسان جو حساب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بس یوں دیکھے ٹھیک ہے وہ کہ پکڑا دیے، پکڑ کھول کر پوچھے نہیں. اب کھول کر جب جی آپ پاس ہاں یہ لیں آپ کا نام اعمال ہے، مبارک ہو آپ کے لیے، پکڑا دیا. مگر اس مقام پر پہنچ کر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا میزان کے پاس، یہ تو شرط ہے سب کے لیے. اور پلسرات پر سے گزرنا بھی سب کے لیے شرط ہے، سب ہر کوئی گزرے گا، کوئی نہیں بچے گا گزرنے سے. نبی کو بھی گزرنا پڑے گا، مگر گزرنے کا ان کا جو انداز ہوگا وہ ان کی اعمال کے حساب سے ہوگا. ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں وہاں پر، ضرور پہچانتے ہیں، مگر پہچاننے کے باوجود نہیں پہچاننے کی نقل کریں گے ضرور. جب تک حساب کتاب کے میدان میں رہیں گے نہیں پہچاننے کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم نہ پہچانے جائیں. ماں اپنی اولاد کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی کہ میں نے تو کسی کو جنا ہی نہیں، صاف کہہ دے گی. کیوں کہ نیکی کہاں دینی پڑے گی یہ خوف ہوگا. اس خوف سے جس کی ایک نیکی کم ہو رہی ہو، صرف ایک نیکی کے کمی کی وجہ سے اس کو جہنم سے گزر کر آنا پڑ رہا ہو، وہ تو سب کے پاس سوال کرتا پھرے مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے کوئی ایک نیکی دے دو تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے. اب وہ زیادہ کس سے مانگ سکتا ہے؟ اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیز و اقارب سے. تو یہ لوگ صاف انکار کر دیں، کیونکہ ہر ایک کو ایک کیا آدھی نیکی کی بھی وہاں پر ضرور قیمت پتہ چل رہی ہوگی. یہاں پر تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، اندازہ نہیں ہے ہمیں، مگر وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑی نیکی، یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک بار گر جائیں گے پلسرات میں بجلی کی طرح، جو پھر دوبارہ اٹھ کے پھر پار کرنا پڑے گا. نہیں گر گیا تو ہو گیا، جہنم میں اگر گر گئے تو گر گئے. بازے لڑک کر چل رہے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، وہاں پر روشنی بھی نہیں ہوگی. تو جو مومنین ہیں وہ جب گزر رہے ہوں گے تو ان کے پاس ان کے آگے نور ہوگا، ان کے اعمال کا نور سے لگ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا. اب منافقین یا کافرین کہہ رہے ہوں گے ذرا آہستہ چلو، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تاکہ ہم بھی تمہاری اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی ساتھ چلیں. یہ کہہ کر چلا رہے ہوں گے تھوڑا آہستہ چلو کر کے، تاکہ ہمیں نظر آ جائے. یعنی جس قسم کا بھی کہ مطلب ہر دنیا میں ہم کیا عذابات دیکھے ہیں، دنیا میں ہم نے کیا مشکلات دیکھی ہیں، وہاں کی مشکلات کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین جگہ جگہ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بنا لو. مختصر سی زندگی ہے، قربانی دے لو. نفس کی قربانی ہے، تھوڑی نیند کی قربانی ہے، تھوڑی اپنی خواہشات کی قربانی ہے، تھوڑی جان کی، تھوڑی مال کی قربانی دے لو. مختصر سی زندگی ہے. یہاں پر قربانی سے مراد گردنیں کٹوانا نہیں ہے،
بلکہ اپنے مقام میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے سب کے درمیان عافیت کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے کمائیوں کو کماتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رشتے سنبھالتے ہوئے، پورے عیش و آرام کے ساتھ ہمیں تھوڑی نفس کی قربانی دینی ہے، تھوڑا اپنی منمانی زندگی کی قربانی دینی ہے. زیادہ بڑی قربانی کوئی نہیں چاہی جا رہی، گھروں سے الگ نہیں کیا جا رہا، رشتہ داروں سے بچھایا نہیں جا رہا، ہماری کمائیوں سے نہیں بچھڑایا جا رہا، سب کچھ ہمارے ساتھ ہی رکھتے ہوئے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بس طریقہ بدل لو، زندگی کے جینے کا طریقہ بدل لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بس طریقہ بدلنا ہے، اور کچھ نہیں مانگا جا رہا یہاں پر. اب انسان کی مرضی ہے پھر اس کے بعد کہ وہ کس کو چنے. مختصر سی زندگی کے نام و نمود کو، شہرت کو، ترقی یافتہ دور اور غیروں کے شانہ بشانہ چلنے کو ترجیح دیں، اس کو چنیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو جو قیامت میں ہمیشہ 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 کی زندگی میں کام آئے گا، اس کو چنیں. یہ اب انسان کی مرضی ہے. چلیں ہم انشاءاللہ آگے کل دیکھیں گے. رکوع تو ہمارا یہاں پر ختم ہو چکا ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جو لوگ جیسے ہمارے پیرنٹس چلے گئے ہیں، میرے حیات نہیں ہیں، ان کو اپنی نیکیاں ہم گفٹ کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. ابھی تو حیات میں ہے نا، مطلب ہاں جب حیات تک میں ہے، زندگی ہاں تو ان کو اللہ پاک ہدایت دیں گے، ہدایت کی توفیق ملے گی. کہ اللہ پاک اگر مطلب ہماری جو بھی اب تک اچھے اعمال تیری توفیق سے ہوئے ہیں، ہم ان کا جو بھی اجر ہے ہمارے ماں باپ کو مل جائے. ہاں تو اس سے ایسا بھی یہ ہو ہوگا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بدل میں اللہ پاک یہ کریں گے، یہ ہوگا کہ ان کی ظلمت کم ہوگی. جب ان کی ظلمت کم ہوگی تو پھر ہدایت کی طرف ان کے دل متاثر ہوں گے، مانوس ہوں گے. اس کا یہ فائدہ ہوگا. چلیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.